السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نئے ہیں تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 6 سے ہے، جس کا عنوان ہے نصیر الدین۔ نصیر الدین ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں آج ہم اس سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ریڈنگ پورشن۔ ایوری ایئر، ہر سال، نصیر الدین ڈے، نصیر الدین کا دن is celebrated، منایا جاتا ہے in Turkey، ترکی میں with great pomp and show۔ پامپ اینڈ شو ہمارے پاس فریز ہے جس سے مراد ہے نہایت شان و شوکت اور نمائش کے ساتھ۔ with great عظیم۔ ترکی میں ہر سال نصیر الدین کا دن بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ the age، دور، زمانہ in which he lived، جس میں وہ رہے یعنی کہ وہ زندہ تھے is not exactly known، وہ واضح طور پر معلوم نہیں ہے۔ جس دور میں وہ زندہ رہے وہ واضح طور پر معلوم نہیں ہے۔ there are even doubts، حتیٰ کہ شک و شبہات ہیں۔ even حتیٰ کہ doubts، شک و شبہات۔ about the country، ملک کے بارے میں بھی۔ of his birth، جس میں ان کی پیدائش ہوئی۔ حتیٰ کہ ان کے جائے پیدائش کے متعلق بھی شک و شبہات ہے۔ جائے پیدائش سے مراد کہ وہ ملک جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ The Iranians، ایران کے لوگ claim، دعویٰ کرتے ہیں that he was an Iranian، کہ وہ ایک ایرانی تھا۔ ایران کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایرانی تھا۔ The Turks، ترک have their own claim، ان کا اپنا ایک دعویٰ ہے۔ ترکوں کا اپنا ہی ایک ذاتی دعویٰ ہے۔ The latest claim، حالیہ دعویٰ is that، یہ ہے of the Russians، روسیوں کا who سے جو کہتے ہیں that he was born، کہ وہ پیدا ہوا تھا in بخارا، بخارا میں۔ حالیہ دعویٰ روسیوں کا ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس کی جائے پیدائش بخارا تھا۔ وٹ ایور، جو بھی، his place of birth، اس کی جائے پیدائش ہو، and nationality، اور قومیت، might have been، یعنی کہ اس کی جو بھی جائے پیدائش یا قومیت تھی۔ the fact remains، یہ حقیقت باقی رہتی ہے that his anecdotes، anecdotes سے مراد قصے کہانیاں، چھوٹی چھوٹی قصے کہانیاں، یا پھر اس کو آپ مختصراً لطیفے بھی کہہ سکتے ہیں۔ are famous، مشہور ہے all over the world، پوری دنیا میں۔ اس کی جائے پیدائش اور قومیت جو کچھ بھی ہو، یہ حقیقت پیچھے باقی رہ جاتی ہے کہ اس کی قصے کہانیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ several، کئی، volumes، جلدیں، of stories، کہانیوں کے، about نصیر الدین، نصیر الدین کے متعلق، have been published، شائع ہو چکی ہیں in England، انگلستان میں۔ انگلستان میں بھی نصیر الدین کے متعلق کہانیوں کی کئی جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ a translation، ترجمہ، of stories، کہانیوں کا، relating، جن کا تعلق to the funny situations، مزاحیہ حالات سے تھا، of his life، اس کی زندگی کے، has been published، وہ بھی شائع ہو چکی ہیں in Chinese، چینی زبان میں۔ کہانیاں جن کا تعلق اس کی زندگی کے مزاحیہ خیز حالات سے تھا کا ترجمہ چینی زبان میں شائع ہو چکا ہے۔ in Russia، روس میں، a novel، ایک افسانہ، has been published about the life of نصیر الدین، روس میں بھی نصیر الدین کی زندگی کے متعلق ایک افسانہ یعنی کہ ناول شائع ہو چکا ہے۔ several volumes، کئی جلدیں، of his stories، اس کی کہانیوں کی، have been published، شائع ہو چکی ہیں in اردو،
اردو میں اینڈ پشتو اور پشتو میں بھی۔ اس کی کہانیوں کی کئی جلدیں اردو اور پشتو میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ دے آر وہ ہیں آفن اکثر اوقات ریپیٹڈ دہرائے جاتے ہیں بائی دا پیپل لوگوں کے ذریعے سے، اکثر اوقات لوگ ان کو اپنے مابین دہرایا کرتے ہیں۔ ان سے مراد کہانیاں۔ پیراگراف 2 دا اسٹوریز آف نصیر الدین، نصیر الدین کی کہانیاں آر پاپولر مشہور ہیں بیکاز کیونکہ دے ڈیل ود دا ایکسپیرینسز یہ تجربات سے نمٹتی ہیں آف ڈے ٹو ڈے لائف روزمرہ زندگی کے۔ نصیر الدین کی کہانیاں مشہور ہیں کیونکہ یہ روزمرہ کی زندگی کے تجربات سے متعلق ہیں۔ He had been a tailor وہ ایک درزی رہ چکا تھا۔ A merchant ایک تاجر یا پھر بیوپاری۔ A doctor ایک طبیب and a judge اور ایک قاضی۔ وہ ایک درزی، ایک بیوپاری، ایک طبیب اور ایک قاضی رہ چکا تھا۔ He had traveled وہ سفر کر چکا تھا۔ Widely وسیع پیمانے پر، وہ دور دراز تک سفر کر چکا تھا۔ Here are یہاں پر ہے a few amusing stories کچھ مزاحیہ کہانیاں about نصیر الدین نصیر الدین کے متعلق۔ یہاں سے مراد اس سبق میں نصیر الدین کے متعلق کچھ مزاحیہ کہانیاں موجود ہیں۔ یہاں پر نصیر الدین کے متعلق مزاحیہ کہانیاں موجود ہیں۔ سٹوری نمبر 1 نصیر الدین ریکویسٹڈ نصیر الدین نے التجا کی، درخواست کی، a friend ایک دوست سے، named جلال جس کا نام جلال تھا، to accompany him کہ اس کے ہمراہ ہو، on a journey ایک سفر پر۔ نصیر الدین نے اپنے ایک جلال نامی دوست سے درخواست یا التجا کی کہ وہ سفر پر اس کے ساتھ ہو۔ only on one condition صرف ایک ہی شرط پر، کنڈیشن سے مراد شرط۔ said جلال نے کہا that کہ you تم lend me مجھے قرض دے دو your clock اپنا چوغا because mine is worn out کیونکہ میرا تو پھٹ چکا ہے۔ صرف ایک ہی شرط پر جلال نے کہا کہ تم اگر اپنا چوغا مجھے قرض پر دے دو کیونکہ میرا تو پھٹ چکا ہے۔ نصیر الدین gave a new and very fine clock to جلال نصیر الدین نے ایک نیا اور بہت ہی شاندار چوغا جلال کو دیا۔ on the way راستے پر نصیر الدین met نصیر الدین کی ملاقات ہوئی another friend ایک اور دوست سے and said to him اور اس کو کہا۔ راستے پر نصیر الدین کی ملاقات ایک اور دوست سے ہوئی اور اس سے کہا سر محترم جناب meet my friend میرے دوست سے ملیے جلال۔ the clock یہ چوغا that he is wearing جو انہوں نے پہن رکھا ہے is mine میرا ہے۔ جناب میرے دوست جلال سے ملیے، یہ چوغا جو انہوں نے پہن رکھا ہے یہ میرا ہے۔ when the friend had left جب دوست جا چکا تھا جلال protested جلال نے ناراضگی کا اظہار کیا، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلال نے احتجاج کیا۔ why did you tell that man تم نے کیوں اس شخص کو بتایا that the clock was yours کہ یہ چوغا تمہارا تھا۔ نصیر الدین promised نصیر الدین نے وعدہ کیا that he would not repeat the mistake کہ وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائے گا۔ نصیر الدین نے یہ وعدہ کیا کہ وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائے گا۔ as they proceeded further جو ہی وہ مزید آگے بڑھے and visited اور ملاقات کی another friend ایک اور دوست سے at his house اس کے گھر پر، جو ہی وہ سفر میں آگے کو روانہ ہوئے اور ایک دوست کے گھر پر اس سے ملاقات ہوئی نصیر الدین introduced نصیر الدین نے تعارف کروایا his friends thus اپنے دوستوں کا اسی طرح سے ہی نصیر الدین نے اپنے دوست کا اسی طرح سے ہی تعارف کروایا۔ here is جلال یہ ہیں جلال and old friend of mine میرے ایک
बहुत ही पुराने दोस्त, द क्लॉक ये चूहा, दैट ही इज वेयरिंग जो इन्होंने पहन रखा है, हिज ऑन इनका अपना है। ये है मेरे दोस्त जलाल जो कि मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, और ये चूहा जो इन्होंने पहन रखा है ये इनका अपना है। जलाल became furious, जलाल बहुत ही गुस्सा हो गया, जलाल आग बगोला हो गया, and warned और खबरदार किया नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन को not to speak a word about the clock कि वह चूहे के मुतलिक एक भी लफ्ज नहीं कहेगा। When they visited जब उन्होंने मुलाकात की another of नसीरुद्दीन friends नसीरुद्दीन के दोस्तों में से एक और के साथ, जब उनकी मुलाकात नसीरुद्दीन के दोस्तों में से एक और दोस्त के साथ हुई, he introduced his friend उसने अपने दोस्त का तारुफ करवाया। meet my friend जलाल मेरे दोस्त जलाल से मिलिए। the clock चूहा that he is wearing जो इन्होंने पहन रखा है। ओह I am not supposed to say a word about it. ओह मुझे तो इसके मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं कहना था। मेरे दोस्त जलाल से मिलिए और ये चूहा जो इन्होंने पहना हुआ है, ओहो मुझे तो इसके मुतालिक एक भी लफ्ज नहीं बोलना था। स्टोरी नंबर 2। अ फार्मर एक किसान ब्रॉट अ लेटर एक खत लाया टू नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन के पास, एंड रिक्वेस्टेड और दरख्वास्त की हिम उससे टू रीड इट कि वो पढ़े इसको, फॉर हिम उसके लिए। नसीरुद्दीन के पास एक किसान आया और इसको दरख्वास्त की कि वो उसके लिए इस खत को पढ़े। नसीरुद्दीन वांटेड नसीरुद्दीन चाहता था टू बी एक्सक्यूज्ड कि वो अपनी जान छुड़ा ले या फिर वो मुआजरत कर ले। सेइंग ये कहकर दैट कि ही कुड नॉट डू सो वो ऐसा नहीं कर सकता था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज इलिटरेट वो एक अनपढ़ था। नसीरुद्दीन ये कहकर अपनी जान छुड़ाना चाहता था कि वो इसे पढ़ नहीं सकता था क्योंकि वो एक अनपढ़ था। द फार्मर सेड किसान ने कहा, यू आर वेयरिंग सच अ बिग टर्बन तुमने इतनी बड़ी पगड़ी पहन रखी है, एंड स्टिल कैन नॉट रीड अ लेटर और फिर भी तुम एक खत नहीं पढ़ सकते हो। नसीरुद्दीन प्लेस्ड हिज टर्बन नसीरुद्दीन ने अपनी पगड़ी रखी ऑन द हेड सर पर ऑफ द फार्मर किसान के, एंड सेड और कहा। नसीरुद्दीन ने अपनी पगड़ी किसान के सर पर रखी और उससे कहा, नाउ यू हैव द टर्बन अब तुम्हारे पास ये पगड़ी है, ऑन योर हेड तुम्हारे सर पर, अब तुम्हारे सर पर ये पगड़ी तुम्हारे पास है, रीड द लेटर खत को पढ़ लो। स्टोरी 3। नसीरुद्दीन हैड 2 daughters नसीरुद्दीन की 2 बेटियां थीं। वन वाज मैरिड एक की शादी हो चुकी थी, टू अ फार्मर किसान के साथ, द अदर दूसरी की टू अ ब्रिक मेकर ईंटें बनाने वाले ममार के साथ। नसीरुद्दीन की 2 बेटियां थीं, एक की शादी किसान से हुई थी और दूसरी की ईंटें बनाने वाले ममार के साथ। वन डे एक दिन बोथ ऑफ देम वो दोनों ही केम टू सी हिम उससे मुलाकात करने को आई। एक दिन वो दोनों ही उससे मुलाकात करने को आई। द फार्मर्स वाइफ किसान की बीवी सेड ने कहा, माई हस्बैंड मेरे शोहर हैज जस्ट सोन अ क्रॉप ऑफ वीट मेरे शोहर ने अभी ही गंदम की फसल बोई है। किसान की बीवी ने कहा कि मेरे शोहर ने हालिया ही गंदम की फसल बोई है। इफ इट रेन्स अगर बारिश होती है, ही विल बाय मी एन ऑर्नामेंट तो वो मुझे एक जेवर खरीद कर देगा। द अदर सेड दूसरी ने कहा, आई होप मैं उम्मीद करती हूँ, इट डज नॉट कि ऐसा नहीं हो यानी कि बारिश नहीं हो। माई हस्बैंड मेरे शोहर ने हैज जस्ट मेड अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स मेरे शोहर ने बहुत बड़ी तादाद में ईंटें बनाई हैं। जस्ट मेड अभी बनाई हैं, हालिया बनाई हैं। अ लार्ज नंबर एक बड़ी तादाद ऑफ ब्रिक्स ईंटों की।
which are ready جو کہ تیار ہے for baking پکنے کے لیے. میں امید کرتی ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہو یعنی کہ بارش نہیں ہو. میرے شوہر نے حالیہ ہی اینٹوں کی ایک بہت بڑی تعداد تیار کی ہے جو کہ پکنے کے لیے تیار ہے. If it does not rain اگر بارش نہیں ہوتی ہے he will buy me an ornament تو وہ مجھے ایک زیور خرید کر دے گا. نصیر الدین said نصیر الدین نے کہا I can pray میں دعا کر سکتا ہوں for either of you آپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے but I do not know لیکن میں جانتا نہیں ہوں for which one I should pray کہ مجھے کس کے لیے دعا کرنی چاہیے. نصیر الدین نے کہا کہ میں آپ دونوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس کے لیے دعا کروں کیونکہ دونوں کی باتیں مختلف تھی. ایک بارش چاہتی تھی اور دوسری بارش نہیں چاہتی تھی. سٹوری نمبر 4. Once ایک مرتبہ thieves entered نصیر الدین house چور نصیر الدین کے گھر میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ چور نصیر الدین کے گھر میں داخل ہوئے. he hid وہ چھپ گیا. himself اپنی ذات کو اس نے خود کو چھپا لیا. in a cupboard ایک الماری میں اس نے خود کو ایک الماری میں چھپا لیا. the thieves چور after ran sinking the house چور گھر کی چھان بین کر لینے کے بعد reached the cupboard الماری کو پہنچے and opened it اور اس کو کھولا. پورے گھر کی تلاشی لے لینے کے بعد چور الماری کو پہنچے اور اسے کھولا. they asked him انہوں نے اس سے پوچھا اس سے مراد نصیر الدین why he was hiding himself here کیوں اس نے خود کو یہاں پر چھپائے ہوئے تھا. نصیر الدین answered نصیر الدین نے جواب دیا because کیونکہ of shame شرمندگی کی وجہ سے that کہ there is nothing کہ کچھ بھی نہیں ہے worthy قیمتی قابل قدر of you آپ لوگوں کے لیے in my house میرے گھر میں. نصیر الدین نے جواب دیا کہ شرمندگی کی وجہ سے میں نے خود کو چھپائے رکھا تھا کیونکہ آپ لوگوں کی عزت افزائی کے لیے میرے گھر میں کچھ چیز بھی موجود نہیں تھی. سٹوری 5. One day ایک مرتبہ نصیر الدین was riding his horse ایک مرتبہ نصیر الدین اپنے گھوڑے کی گھڑ سواری کر رہے تھے. The horse took fright گھوڑا خوفزدہ ہوا and started اور شروع ہوا to gallop گیلپ سے مراد ہے انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑنا. اردو میں اس کے لیے لفظ ہے سر پٹ دوڑنا. اس کے گھوڑے نے تو ہم یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے اس کا گھوڑا خوفزدہ ہوا اور اس نے سر پر دوڑنا شروع کیا. A person asked نصیر الدین ایک شخص نے نصیر الدین سے پوچھا Where was he going so fast اتنی تیزی میں وہ کہاں جا رہا تھا. Where was کہاں جا رہا تھا. So fast اتنی تیزی میں. Do not ask me مجھ سے طلب نہیں کرو مجھ سے نہیں پوچھو. Ask my horse میرے گھوڑے سے پوچھو. He replied اس نے جواب دیا. ایک دن نصیر الدین اپنے گھوڑے کی سواری کر رہا تھا کہ گھوڑے خوفزدہ ہوا اور اس نے سر پر دوڑنا شروع کیا. پھر ایک شخص نے نصیر الدین سے پوچھا کہ وہ اتنی تیزی میں کہاں جا رہا تھا. اس پر نصیر الدین نے جواب دیا کہ مجھ سے نہیں پوچھو میرے گھوڑے سے پوچھو. کہانی نمبر 6. Once نصیر الدین was very angry with his wife ایک مرتبہ نصیر الدین اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی ناراض تھا. His wife asked him اس کی بیوی نے اسے کہا تھا to go out کہ وہ باہر جائے and walk on the road اور سڑک پر چلے. ایک مرتبہ نصیر الدین اپنی بیوی سے انتہائی ناراض تھا. اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ وہ باہر جائے اور سڑک پر چلنا شروع کریں. When he had walked for 2 days جب وہ 2 دن تک پیدل چل چکا تھا he met a man اس کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی going towards his house جو کہ اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا. نصیر الدین said to him نصیر الدین نے اس سے کہا when you reach my house جب تم میرے گھر پہنچ جاؤ please ask my wife مہربانی کر کے میری بیوی سے پوچھنا whether آیا I should continue walking آیا مجھے
یہ پیدل چلنا جاری رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نصیر الدین اپنی بیوی سے انتہائی ناراض تھا۔ اس کی بیوی نے اس کو باہر جانے کو کہا اور تاکہ وہ سڑک پر چلے۔ جب 2 دن چلنے تک نصیر الدین نے کسی کو بھی نہیں پایا تو ایک شخص آیا اور اس نے نصیر الدین کے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو اس شخص سے نصیر الدین نے کہا کہ مہربانی کر کے جب تم میرے گھر پر پہنچو تو میری بیوی سے پوچھو کہ کیا مجھے مزید بھی چلنا جاری رکھنا چاہیے۔ کہانی نمبر 7۔ Someone asked نصیر الدین، کسی نے نصیر الدین سے پوچھا about his age، اس کی عمر کے متعلق۔ کسی نے نصیر الدین سے اس کی عمر کے متعلق پوچھا۔ He answered، اس نے جواب دیا 3 years older، 3 سال بڑا than my brother، میرے بھائی سے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اس کے بھائی سے 3 سال بڑا ہے۔ How، کیسے؟ The man asked، شخص نے پوچھا۔ My brother told someone، میرے بھائی نے کسی کو بتایا تھا that کہ I was 2 years older than him، کہ میں ان سے 2 سال بڑا تھا۔ میرے بھائی نے کسی کو بتایا تھا کہ میں اس سے 2 سال بڑا تھا۔ Since 1 year has passed، چونکہ 1 سال گزر چکا ہے۔ When he said that، جب اس نے یہ بات کی تھی۔ It means، اس سے مراد یہ ہے that now، کہ اب I am 3 years older than him، کہ اب میں اس سے 3 سال بڑا ہوں۔ If I grow at this rate، اگر میں اسی طرح سے ہی بڑا ہوتا رہا۔ I shall soon be his grandfather، تو میں جلد ہی اس کا دادا ہو جاؤں گا۔ ایک دن کسی شخص نے نصیر الدین سے اس کی عمر کے متعلق پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں بھائی سے 3 سال بڑا ہوں۔ اس نے پوچھا کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی نے کسی کو بتایا تھا کہ میں اس سے 2 سال بڑا ہوں۔ تب سے چونکہ اب 1 سال گزر چکا ہے تو اس حساب سے اب میں 3 سال اپنے بھائی سے بڑا ہوں۔ اگر میں اسی طرح سے بڑا ہوتا رہا تو میں جلد ہی اس کا دادا ہو جاؤں گا۔ سٹوری نمبر 8۔ نصیر الدین went to see a rich man، نصیر الدین ایک امیر شخص سے ملاقات کو گیا۔ Give me some money، مجھے کچھ رقم دے دو۔ He requested، اس نے التجا کی۔ The rich man asked، امیر شخص نے پوچھا why، کیوں؟ نصیر الدین ایک امیر شخص سے ملاقات کو گیا اور اس سے التجا کی کہ مجھے کچھ پیسے دے دو۔ امیر شخص نے طلب کیا کیوں؟ نصیر الدین said، نصیر الدین نے کہا I want to buy an elephant، میں ایک ہاتھی خریدنا چاہتا ہوں۔ If you have no money، اگر تمہارے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ You can't afford، تم خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ To keep an elephant، ایک ہاتھی کو رکھنے کا۔ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں ہاتھی کو خریدنے کے لیے تو تم ایک ہاتھی کا خرچہ بالکل نہیں اٹھا سکتے ہو۔ Replied the rich man، امیر شخص نے جواب دیا I came here، میں یہاں پر آیا تھا۔ Said نصیر الدین نے کہا to get money، کہ مجھے پیسے ملے۔ Not advice، نہ کہ نصیحت۔ کہانی نمبر 9۔ نصیر الدین climbed into، نصیر الدین داخل ہوا۔ climbed کے ویسے معنی تو ہوتے ہیں چڑھنا، لیکن ہم یہاں پر معنی لیں گے داخل ہونا۔ climbed into، داخل ہوا۔ someone's kitchen garden، کسی کے باورچی خانے کے باغیچے میں۔ and started، اور شروع کیا۔ filling، بھرنا۔ a sack، ایک بوری کو۔ with everything، ہر چیز کے ساتھ۔ that he could lay his hands on، جو چیز بھی اس کے ہاتھ میں آ سکتی تھی۔ نصیر الدین کسی کے باورچی خانے کے باغیچے میں داخل ہوا اور ہر اس چیز سے بوری کو بھرنا شروع کیا جو اس کے ہاتھ لگ رہی تھی۔ The gardener، باغبان، saw him، نے اسے دیکھ لیا تھا۔ and came running، اور دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ باغبان نے اسے دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ What are you doing here، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ He asked، اس نے طلب کیا۔ I was blown here، میں اڑ کر آیا تھا۔ by a wind، ہوا کے ذریعے سے۔ میں یہاں پر ہوا کے ذریعے سے اڑ کر آیا تھا۔ replied نصیر الدین نے جواب دیا۔ and who uprooted، جڑ سے اکھاڑا۔ the vegetables، سبزیوں کو۔ اور کس نے سبزیوں کو جڑ سے اکھاڑا؟ asked the gardener، باغبان نے پوچھا۔ I caught، میں نے پکڑا۔ hold of them،
میں نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، پکڑا تھا، ٹو اسٹاپ مائی سیلف، تاکہ خود کو بچا سکوں، روک سکوں، بینگ سویپٹ الان، اس ہوا کے ساتھ صاف ہونے سے۔ میں نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا تاکہ ہوا مجھے اڑا کر نہ لے جائے۔ اینڈ ہاؤ کمز دیٹ، اور کس طرح سے یہ، دیر آر ویجیٹیبلز، یہ سبزیاں، ان دیٹ سیک، اس بوری میں آئیں، اور کس طرح سے اس بوری میں یہ سبزیاں آئیں۔ دیٹ از جسٹ وٹ آئی واز ونڈرنگ، اسی پر تو میں بھی تعجب پر تھا۔ when you interrupted me، جب تم نے مداخلت کی۔ that is what I was wondering about when you interrupted me، نصیر الدین said، اسی کے متعلق تو میں بھی سوچ رہا تھا جب تم نے مداخلت کی، نصیر الدین نے کہا۔ اسٹوری نمبر 10، a neighbor، ایک پڑوسی، called on، نصیر الدین کو آواز لگائی، called on، کسی کے پیچھے پکارنا یا کسی کو آواز لگانا، and said، اور کہا، I want، میں چاہتا ہوں، to borrow، قرض لوں، your donkey، تمہارے گدھے کو، میں تمہارے گدھے کو ادھار لینا چاہتا ہوں۔ I am sorry، میں معذرت کرتا ہوں، said نصیر الدین نے کہا، but، لیکن، I have already lent it out، لیکن میں تو اس کو پہلے ہی قرض پر دے چکا ہوں۔ as soon as he had spoken، جو ہی اس نے اپنی بات ختم کی، the donkey brayed، گدھے نے ہنہناہٹ کی آوازیں دیں۔ the sound came from نصیر الدین's stable، یہ آوازیں نصیر الدین کے استبل سے آئیں۔ but لیکن نصیر الدین، I can hear the donkey in there، the man said، لیکن نصیر الدین، میں تو گدھے کی آواز یہاں اندر سے سن سکتا ہوں، اس شخص نے کہا۔ as he shut the door، جو ہی اس نے دروازہ بند کیا، in the man's face، شخص کے منہ پر، جو ہی اس نے شخص کے منہ پر دروازے کو بند کیا، نصیر الدین said with dignity، نصیر الدین نے بڑے ہی وقار کے ساتھ کہا، dignity وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ a man، ایک شخص، who believes the words of a donkey، ایک شخص جو کہ یقین رکھتا ہے الفاظوں پر ایک گدھے کے۔ in preference سے مراد ترجیح دینا، to my words، میرے لفظوں پر، ایک شخص جو کہ میرے لفظوں کے اوپر، میرے کہی ہوئی بات کے اوپر گدھے کے لفظوں کو ترجیح دیتا ہے، یعنی کہ گدھا جو ہنہنایا تھا پیچھے استبل سے، does not deserve، وہ مستحق نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، to be lent anything، کہ اس کو کوئی بھی چیز قرض پر دی جائے۔ جو ہی نصیر الدین نے اس شخص کے منہ پر بڑے ہی وقار کے ساتھ دروازہ بند کیا، تب اس نے کہا کہ ایک شخص جو کہ میرے لفظوں پر، میری کہی ہوئی بات پر ایک گدھے کے ہنہنانے کو، گدھے کے لفظوں کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کو ادھار دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ ادھار لینے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ والسلام۔